لاکھوں روپے کے نعت خواں بلا کر ان کو لاکھوں روپے دے دینا. اور مدارس میں حال یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں میں ایک مفتی صاحب سے ملا، بہت بڑے ہمارے استاد کے بھی استاد ہیں، وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ طلبہ کے پاس مدرسے آنے کے لیے کرائے کے پیسے نہیں ہیں. جو اللہ کے اس دین کی ترویج کے لیے اپنا وقت دینا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن میں تو وہ کروں گا نا جو میرا دل کہے گا. میں تو نعت خواں کو بلاؤں گا اور اس کو 1,00,000 روپے کا لفافہ بھی دوں گا، لیکن اس کے 5,000 روپے مہینے کے نہیں باندھ دوں گا کہ یہ 5,000 روپے خرچ کر کے مدرسہ پڑھنے کے لیے آئے اور حدیث اور قرآن کا علم حاصل کرے اور لوگوں کی رہنمائی کرے. ہمارے پاس ان کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو سوچنا چاہیے کوئی بزم بھی بنائیں تو کسی عالم کو سرپرست رکھیں اور ان کی رہنمائی میں کہ ہمیں اس وقت کا تقاضا کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ پریشانی. ہم نے اللہ کو کون سا راضی کر دیا ہے کہ ہم پر پھولوں کی بارش ہو جائے؟ یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بجلی کے بل، یہ محرومیاں اور یہ مایوسیاں. تو کیا کریں؟ آپ کی دعوت کریں. مسجد فجر میں ایک صف نہیں بھرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا من و سلوہ اتار دے ہم پر؟ بھائی ہم نے پتہ نہیں کیا قصور کیا. ذرا آئینے میں، ذرا اپنے گریبان میں انسان جھانک کر دیکھے کہ وہ اللہ کے احکام کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور پھر اس کی امیدیں دیکھو کہ کس درجے میں ہے. لہٰذا سوچو سمجھو. علماء جو قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ طلبہ پڑھتے ہیں نا مدارس میں، ان سے پوچھو کہ عالم جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایک لفظ پہ کتنی دیر بات کرتا ہے؟ ایسے ہی کر لیتا ہے؟ ایک آدھے گھنٹے کے لیکچر کے لیے اس کو 3 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ آدھے گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوتا، وہ 3 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے. جو قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. لیکن میں نے ایسا علماء کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ضرور پوچھے گا اگر وہ چاہے گا کہ بھئی یہ تم نے علماء کا کیا حال کیا جو دین سے وابستہ تھے. صرف ایک آواز اچھی ہے تو وہ کر لیتا اور آپ جھوم جاتے ہو، واہ کیا پڑھ رہا ہے. لے بھائی 500 کا نوٹ، 1000 کے نوٹ نچھاور کر رہے ہیں. کبھی کسی عالم پہ اس طرح سے کیا ہے؟ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اتنے علماء ہیں، اتنے مدارس ہیں، کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ تم کو سمجھ نہیں تھی کہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ دین کو ترویج، دین کو رواج کیسے ملے گا، دین پھیلے گا کیسے، دین شائع کیسے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے نام پر بزم بنا لینا بہت آسان ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنے من کو مارنا کہ میرا من کر رہا ہے بڑے نعت خواں کو بلاؤں تو وہ آئے اور ایک محفل جم جائے اور واہ واہ ہو جائے، جی بڑا مزہ آئے گا. مزے کو ایک طرف رکھو، یہ دیکھو کہ شریعت اس وقت موقع اس وقت کس بات کا تقاضا کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنا پیسہ صحیح مقام پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.